یہ دور پرفتن ہے، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ نئی نئی شکل اختیار کر کے فتنے ہمارے درمیان آتے ہیں، اور اب دین کا لبادہ اوڑھ کر فتنے آنے لگے ہیں، مذہب کا لبادہ اوڑھ کر فتنے ہمارے درمیان آنے لگے ہیں۔ تو لہٰذا ایسے سخت حالات میں، مشکل وقت میں خود بھی بچنا اور دوسروں کو بچانا بے حد ضروری ہے۔ جو لوگ آج تک ہم پر شرک کے فتوے لگاتے رہے، ہمیں مشرک کہتے رہے اور ہم کو بدعتی کہتے رہے اور خود کو دین کا ٹھیکیدار اور دین کا سچا مبلغ کہتے رہے، ان کا حال ذرا آپ ملاحظہ کریں۔ یہ دیوبندی وہابی، انہوں نے پاکستان میں ایک ڈانس کرنے والی ڈانسر، ایک عورت جس کا نام مہک ملک ہے، اس ناچنے والی کو، ڈانس کرنے والی کو، اس رقاصہ کو ان بدبختوں نے مسجد کے اندر بلا کر، منبر پہ بٹھا کر اس سے تقریر کروائی، اور ذرا حیا نہیں آئی ان کو۔ مردوں کے درمیان اس عورت کو لا کر مسجد کے اندر اس سے تقریر کروائی گئی، اس سے دعا کروائی گئی۔ یہ اسلام کا ٹھیکیدار خود کو بتانے والے، اب بتائیں کیا اسلام انہیں یہی تعلیم دیتا ہے؟ خود کو مذہب کا ٹھیکیدار بتانے والے اور دین کا مبلغ کہنے والے، یہ بتائیں کیا ان کو دین یہی سکھاتا ہے کہ ایک ناچنے والی رقاصہ کو مسجد کے منبر پہ بٹھا کر پھر تم مردوں کے درمیان اس سے تقریر کرواؤ، اس سے دعا کرواؤ؟ بھئی اسلام تو یہ ہے کہ عورت کو اسلام نے پردے کا حکم دیا، اس کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس کے سر کے بال سے لے کر مکمل وجود کا پردہ ہے، پیر کے ناخن تک۔ اور اسلام نے جہاں عورت کو پردے کا حکم دیا، وہیں پر مردوں کو بھی حکم دیا کہ اے ابن آدم، اگر ایک نظر تیری پہلی نظر پڑے، پہلی نظر اگر تیری پڑ جائے عورت پر، تو تجھے معاف ہے کہ وہ جان بوجھ کر تو نہیں ڈالتا، خود بخود پڑ گئی، لیکن اس کے بعد دوبارہ نظر اٹھا کے نہ دیکھنا۔ پھر کہا گیا کہ اپنی نظریں جھکا لو، نظروں کو جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو۔ لیکن یہ دیوبندی وہابی اس عورت کو مسجد میں لا کر تقریر کروا کے گویا اسلام کے مخالف بالکل اپوزٹ کر کے اور لوگوں سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ لو ہم عورت کو لے آئے، اسلام کہتا ہے عورت کو دیکھ کر نظریں جھکاؤ، مگر ہم عورت کو مسجد میں لائے ہیں، تقریر کروا رہے ہیں، اب تم اسے دل بھر کے دیکھو، اپنی خوب آنکھیں سیکھو۔ مجھے بتائیے، اگر عورت کو مسجد میں منبر پہ بٹھا کر اس سے تقریریں کروانا درست ہوتا تو پھر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواج کو منبر پر لاتے، ان سے تقریریں کرواتے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی کے اندر منبر پہ آ کے تقریریں کرتی۔ اگر یہ درست ہوتا تو ایک تو یہ کہ یہ درست نہیں، مسجد میں عورت کو بے پردہ لا کے لوگوں کے درمیان کھڑا کر دیا۔ دوسرا، پھر ان دین کے ٹھیکیداروں نے، ان بدبختوں نے یہ کیا کہ آداب مسجد کا بھی خیال نہیں رکھا۔ مسجد کا ادب کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جناب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ امیر المومنین وقت کے خلیفہ ہیں، اور عالم یہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ عمر فاروق اعظم کا نام گونجتا ہے 22 لاکھ مربع میل پر، آدھی دنیا پر حکومت ہے اسلام کی، اور خلیفہ ہیں جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مگر وہی عمر جب مسجد کے آگے سے گزرتے ہیں، جب مسجد کے سامنے سے ان کا گزر ہوتا ہے تو کانپنے لگتے ہیں، پھر ان کا جسم لرزہ بر اندام ہے۔ کسی نے معلوم کیا، اے امیر المومنین، آدھی دنیا پر حکومت ہے، مگر یہاں سے گزرتے ہوئے یہ لرزہ کس لیے ہے، یہ کپکپاہٹ کس لیے ہے، جسم کیوں کانپ رہا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے تاریخی جملہ کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت مسجد کے آگے سے گزر رہا ہوں، مسجد کے سامنے سے میرا گزر ہو رہا ہے، مسجد کے سامنے سے گزرتے ہوئے مجھے اللہ کا خوف آتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کوئی مسجد کی بے ادبی نہ ہو جائے،
کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے اور مجھ سے کل قیامت میں اللہ اس کے بارے میں سوال کر لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کیا میرے پاس جواب ہوگا؟ کہیں اس بے ادبی کے سبب اللہ میری گرفت نہ کر لے۔ وہ امیر المومنین، مگر دل میں اس قدر خوف ہے اور مسجد کے ادب کا اتنا لحاظ ہے، یہاں یہ دین کے ٹھیکیدار بدبخت دیوبندی وہابی مسجد کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں۔ ارے بے حیا بے غیرتو، کیا مسجد رقاصاؤں کی جگہ ہے؟ کیا ڈانسروں کی، ناچنے والوں کی، ناچنے والیوں کی مسجد جگہ ہے؟ ٹھیک ہے، وہ ناچنے والی ہے، رقاصہ ہے، اگر توبہ کر لے تو توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اسے لا کے مسجد میں اسے وائز بنا دو، اس سے تقریریں کرواؤ، اس سے دعائیں کرواؤ، اور پھر ان بدبختوں کا طرز عمل بھی دیکھیں۔ ایک اپنے ہاتھ سے اسے مائک پہنا رہا ہے تو گویا وہ عورت کو چھو رہا ہے۔ مسجد کے اندر اسلام کا ایسا مذاق، اللہ کی قسم شرم آتی ہے دیکھ کر۔ آپ دیکھیں یوٹیوب پر وہ ویڈیوز، تو وہ دین کا ٹھیکیدار، وہ بدبخت دیوبندی وہابی، اس کو اپنے ہاتھ سے مائک، یہاں پر وہ ہیڈ فون والا مائک وہ پہنا رہا ہے، اس عورت کو چھو رہا ہے، ذرا حیا نہیں آ رہی۔ دعا ہو رہی ہے تو گھور گھور کے اس کو دیکھ رہے۔ ہم اگر کسی درگاہ پر جا کر، کسی مزار پہ جا کر، کسی اللہ کے ولی کے آستانے پہ جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اللہ سے، کہتے ہیں کہ تم نے مزار کی طرف ہاتھ اٹھا لیے، تم غیر اللہ سے دعا مانگنے لگے، تب غیر اللہ انہیں یاد آتا ہے۔ جب یہ دعا اس عورت کے آگے ہاتھ اٹھا کے اس کو دیکھتے ہوئے غور سے گھور کر پھر دعا کر رہے ہیں، پھر انہیں کچھ یاد نہیں آتی شریعت، پھر شریعت کا کوئی پاس نہیں رہتا۔ اب بتائیے اگر اس طرح سے فتنے ابھر کر ہمارے درمیان آئیں گے اور مسجدوں کے اندر ہوں گے تو پھر کیسے امت اور کیسے کوئی عام مسلمان اپنے آپ کو بچائے؟ تو یہ دین کے ٹھیکیدار جو بنے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کا مبلغ کہتے ہیں، یہ در حقیقت دین کے مبلغ نہیں بلکہ گناہوں کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو گناہوں کا راستہ دکھا رہے ہیں، لوگوں کو فحاشی کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اسلام کہتا ہے عورت کو پردے میں رہنا ہے، اور یہ کہتے ہیں نہیں ہم عورت کو لا کر مسجدوں میں بے پردہ کھڑا کر دیں گے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت گھر کے اندر ہو تو وہ پازیب نہ پہنے جس میں گھنگرو بجتے ہوں، کہ اس کی باہر آواز نہ پہنچے، کہ اس کی آواز کو سن کر کسی کے دل میں گداز پیدا نہ ہو جائے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اے اسلام کی ماننے والی، تو اپنے پیر میں پازیب بھی وہ پہن جس میں گھنگرو نہ ہو، جس سے آواز نہ نکلتی ہو۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اس کے پیر کی پازیب کی آواز بھی غیر محرم کے کان میں نہ پہنچے، اور انہوں نے وہاں پہ کھڑا کر کے اس سے تقریر کروائی، تقریر کروا رہے ہیں۔ انہیں ذرا حیا نہیں، ذرا شرم نہیں، ذرا غیرت نہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ دیکھیں آپ وہ ویڈیوز یوٹیوب پر ہیں جو انہوں نے مردودوں نے اس کو مسجد میں لا کر کھڑا کیا ہے، اور ان کی پہچان کریں کہ یہ دین کے مبلغ نہیں، یہ دین کے علمبردار نہیں، بلکہ یہ دین کے دشمن ہیں، یہ دشمن خدا و رسول ہیں، یہ دشمن صحابہ و اکابرین ہیں، دشمن ائمہ و مجتہدین ہیں، یہ دشمن ہیں اصل میں دین کے۔ ان سے بچیں، اپنی نسلوں کو بچائیں، اپنے تمام ریلیٹیوز، اپنے دوستوں کو ان بدبختوں سے، ان بے حیا بے غیرتوں سے بچائیں۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔